گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرہ، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی عشرہ صلی اللہ علیہ بہا 100، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی 100 کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اور جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، بری ہے، اس سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ کل بروز قیامت ایسے شخص کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کے فضل و احسان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں سے آج ایک مرتبہ پھر امیر اہل سنت کے فیضان سے ہم یہاں پر فرض علوم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کا علم سیکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ احادیث طیبہ اس حوالے سے کثرت کے ساتھ ہیں جس میں ان خوش نصیبوں کا بیان کیا گیا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو طالب علم ہے اس کے لیے مچھلیاں بھی سمندر کے اندر، پانی کے اندر مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری احادیث طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو آج ہم خاص طور پر جو علوم حاصل کرنے کے لیے، جو علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ فرض علوم کہلاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل ضروری ہے کہ ہم یہاں نیت یہ کریں کہ یہ فرض علوم حاصل ہم کیوں کر رہے ہیں۔ نیت انتہائی ضروری ہے کیونکہ بغیر نیت کے کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ عمل اسی وقت مفید ہوگا جبکہ نیت اچھی ہو، اگر نیت اچھی نہیں تو وہ عمل بھی مفید نہیں۔ نیت وہ عمل ہے، وہ دل کا ارادہ ہے کہ جس کے حوالے سے علماء امت نے مکمل کتابیں لکھی ہیں،
یعنی صرف اور صرف نیت کیا ہے، نیت کی اہمیت کیا ہے، نیت کے فضائل کیا ہیں، اس پر مستقل مکمل کتابیں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہور حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے لیے الگ سے کتاب لکھی کہ جس میں آپ نے نیت کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ کیونکہ نیت وہ چیز ہے کہ کئی ایک مقامات ایسے ہیں کہ اگر نیت نہ ہو تو اصلاً وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، سرے سے وہ کام ہوگا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس نے نیت ہی نہ کی، اب وہ بغیر نیت کے کھڑا ہو گیا، کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا نماز پڑھنے کا، تو وہ سجدے کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، سرے سے اس کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا ہی نہیں، اس کی وہ نماز کاؤنٹ کی ہی نہیں جائے گی۔ اسی طرح روزہ ہے، صبح سے شام تک بندہ بھوکا پیاسا رہے لیکن اس نے روزے کی نیت ہی نہ کی تو وہ روزہ اس کے لیے کوئی مفید ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ فرض علوم جو ہم یہاں پر حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اچھی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی نیت تو یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ علوم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں کہ ان کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، ہمارے ذمے پر ہے، تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم یہ علوم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ فرض علوم سیکھ کر ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس علم کو ہم جو ہمیں یاد رہا، جو ہمیں سمجھ آیا اور ہمیں آگے پہنچانے کی اجازت ہوگی تو اس کو آگے پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر بنیادی بات دوسری یہ عرض کرنی ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ اول تو یہ چیز کہ جب ہم یہاں پر حاضر ہو گئے تو یاد رکھیے کہ علم کا حاصل کرنا یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ شیطان اپنا سب سے زیادہ زور اسی پر لگاتا ہے کہ بندہ علم حاصل نہ کر سکے، کیونکہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شیطان کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، یعنی شیطان کے اوپر ایک فقیہ، ایک عالم جو ہے یہ 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ یعنی 1000 عبادت کرنے والے شیطان پر وہ بھاری نہیں پڑتے جو ایک علم حاصل کرنے والا بھاری پڑتا ہے۔ اس لیے اس کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ علم حاصل کر نہ سکے۔ اول تو کوشش یہ ہوگی کہ آنے ہی نہ دے، آ گئے تو اب اس کے بعد توجہ نہ رکھنے دیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ سمجھانا کچھ چاہیں اور اب سمجھ کچھ جائیں، جائز کا ناجائز، ناجائز کا جائز ہو جائے۔ تو اس لیے جب یہاں پر آ گئے تو پھر بھرپور توجہ آپ کی اسی طرف ہونی چاہیے کہ ہم نے اب متوجہ رہ کر علم دین حاصل کرنا ہے، فرض علوم ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ ہے استقامت، کہ بعض اوقات بندہ آ تو جاتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے، کچھ پریشانیوں کی وجہ سے، یا سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، دل نہ لگنے کی وجہ سے، یا بعض اوقات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے بندہ چھوڑ جاتا ہے۔ تو مستقیم رہنا چاہیے، پابند رہنا چاہیے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ احادیث طیبہ کے اندر اس بات کی بھی ترغیب موجود ہے کہ جب صبح کرو تو عالم ہو یا متعلم ہو۔ اب چونکہ ہمارا تعلق عمومی طور پر دنیا کے دیگر معاملات سے ہوتا ہے، علمی شعبے سے ہم کم ہی متعلق ہوتے ہیں، تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں تھوڑی مشکل گزرتی ہیں، لیکن اگر بندہ مسلسل اس فیلڈ کے ساتھ متعلق رہے گا اور باتیں سیکھتا رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں اس پر آسان سے آسان ہوتی چلے جائیں گی۔ میں ایک واقعہ آپ کو مختصر سا سناتا ہوں۔ درس نظامی جو عالم کورس ہوتا ہے اس میں ایک مشہور بزرگ ہیں، مشہور عالم دین ہیں، سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے۔ ان کی کئی کتابیں ہمارے درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں اور بڑی مشہور اور مشکل کتابیں ان کی شمار ہوتی ہیں۔ ان کے حالات زندگی کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے اپنے استاد کے پاس تو کوئی چیز سمجھ نہیں سکتے تھے،
استاد سارا دن سمجھاتے، یہ پڑھتے، لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر اس کے بعد یاد کرتے رہتے، سارا دن پڑھتے رہتے، پھر صبح آ کے سنانے بیٹھتے استاد صاحب کو تو پھر یاد نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ کلاس کے غبی تھے، وہ یاد نہیں رہتی تھی کوئی چیز، لیکن دن رات محنت کرتے تھے۔ تو ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، اور بعض میں یہ ہے کہ یہ ویسے ہی جاگ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ شہر سے باہر چلو، شہر سے باہر ہمارے ساتھ چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سارا دن پڑھتا رہتا ہوں، سارا دن مطالعہ کرتا رہتا ہوں، اس وقت مجھے یاد ہوتا نہیں ہے، اور اب آپ مجھے کہہ رہے میں باہر چلوں تو میں اپنا سبق کیسے یاد کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شہر سے باہر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ اٹھ کر باہر گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کے منہ کے اندر ڈالا۔ صبح ہوئی تو یہ اپنے استاد کے پاس آئے، اور جب سبق سنانا شروع کیا تو استاد نے کہا کہ سعد الدین، آج تم وہ نہیں جو کل تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان پر ایسا احسان فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ آج ان کا نام ہے دنیا کے اندر، ان کی کتابیں آج دنیا بھر کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، 20 کتابیں انہوں نے خاص درس نظامی کے حوالے سے لکھی ہیں، ان کی کتابوں کو شامل کیا گیا درس نظامی کے اندر۔ تو جب بندہ مستقیم رہتا ہے، پابند رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آسانیاں کر دیتا ہے، وہ چیز اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ امام ابو یوسف جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم علم کو اپنا سب کچھ دے دو، علم کو اپنا سب کچھ دے دو، وہ تمہیں تھوڑا دے گا، وہ تمہیں تھوڑا دے گا۔ تو پھر تم اگر تھوڑا بہت دو گے تو وہ تمہیں کیا دے گا؟ یعنی علم، ترغیب اس بات کی دلانی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو جلائے گا اور اپنے آپ کو تھکائے گا تو ہی وہ علم حاصل کر سکے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم جو ہے راحت جسد کے ساتھ، راحت جسم کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے، یعنی بندے کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آسانی کے ساتھ چیز حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر بھی نہیں ہوتی اور بندہ حاصل کر بھی نہیں سکتا۔ بلکہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کو علم کی راہ کے اندر تکلیف نہیں پہنچتی تو حقیقتاً وہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ علم کی راہ کے اندر تکالیف پہنچتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے آپ حالات پڑھتے چلے جائیں تو ان کے حالات کے اندر ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بندہ ہل کر رہ جاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے۔ عمومی طور پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے دمشق یعنی ملک شام کے اندر صرف ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پہنچے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، تو مدینہ منورہ سے صرف اور صرف آپ سے وہ حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہماری تاریخ کے اندر جو ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں اس میں صرف ایک واقعہ نہیں ہے، سینکڑوں بزرگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے مشرق سے مغرب کا سفر صرف اور صرف ایک حدیث پاک حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو یہ سارے واقعات، یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کی ترغیب دلاتی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو استقامت حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور استقامت ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اولیاء نے یہ فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، یعنی بندہ کرامت حاصل کر لے، ہوا میں کوئی اڑ رہا ہے، پانی پہ کوئی چل رہا ہے، طرح طرح کی کرامتیں حاصل ہو گئیں اس کو ولایت کے سبب، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کو استقامت حاصل ہو جائے۔ تو لہذا اپنا یہ ذہن بنائیں کہ چاہے کس طرح کسی بھی طرح پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، چاہے نیند کی پریشانی ہو، چاہے کوئی اور پریشانی ہو، ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ 63 روز، کم از کم 63 روز جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے فرض علوم کے درجے کے اندر حاضر ہو کر ان فرض علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ ایسی ایسی باتوں کو سنیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر سے بہت سارے احکام جو لگنے کے تھے وہ اٹھ جائیں گے،
انشاءاللہ آگے میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے فرض علوم، کہ فرض علوم کہتے کس کو ہیں؟ فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا کرنا بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے، یعنی اگر بندہ وہ کام ایک مرتبہ بھی چھوڑ دے تو اس وجہ سے بندہ گناہگار قرار پاتا ہے، فاسق قرار پاتا ہے، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب قرار پاتا ہے۔ فرض کا کرنا بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو فرض علوم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علم کہ جس کا حاصل کرنا بندے کے اوپر فرض ہے، اگر یہ علم حاصل نہیں کرے گا تو بندہ گناہگار ہوگا، بندہ گناہگار ہوگا۔ اس کو ایک مسئلے سے سمجھیے جس کو بحر شریعت کے 90 حصے کے اندر تعزیر کے بیان میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو فاسق نہیں کہہ سکتا، کسی دوسرے کو فاسق نہیں کہہ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو فاسق کہا، ایک نے دوسرے کو فاسق کہہ دیا۔ فاسق کا مطلب ہے گناہگار، اللہ کی حدود کو ترک کرنے والا، اللہ کی حدود کو چھوڑنے والا۔ فسق کا مطلب دائرہ شریعت سے نکلنے والا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو، گناہگار ہو، وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اب کسی نے کسی کو فاسق کہہ دیا، اب جس کو فاسق کہا تھا اس نے جا کے قاضی کے یہاں دعویٰ کر دیا کہ اس نے جو ہے وہ مجھے فاسق کہا ہے۔ اب قاضی فاسق کہنے والے سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کو فاسق کہا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اس کو فاسق کہا ہے کیونکہ یہ فاسق ہے، کیونکہ یہ فاسق ہے اس لیے میں نے اس کو فاسق کہا ہے۔ اب مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اس کا فاسق ہونا گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا۔ جس نے فاسق کہا ہے اس کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فاسق ہے۔ اب قاضی اس سے دریافت کرے گا کہ اس میں فسق کی بات کیا ہے، اس میں فسق کی بات کیا ہے۔ اگر کسی خاص بات کا ثبوت دے اور گواہوں نے بھی گواہی دی کہ اس میں یہ خاص فسق موجود ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ یہ شراب پیتا ہے اس لیے میں نے اس کو فاسق کہا ہے، تو اب اس کو گواہوں کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں یہ جو ہے وہ شراب پیتا ہے، جو گواہ ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ فسق بیان کر دے گواہوں کے ذریعے تو اس شخص کو کہ جس کے بارے میں اس نے کہا ہے اس کو تعزیر لگے گی، اور اگر خاص فسق بیان نہ کرے، صرف یہ کہے کہ فاسق ہے تو قول معتبر نہیں، یعنی کوئی بیان نہیں کرتا کہ بھائی کیا وجہ ہے فاسق ہے، بولے بس فاسق ہے یہ، تو اس کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ اور اگر گواہوں نے بیان کیا کہ یہ فرائض کو ترک کرتا ہے تو قاضی اس شخص سے فرائض اسلام دریافت کرے گا، اگر نہ بتا سکا تو فاسق ہے، یعنی وہ فرائض جن کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور سیکھا نہیں تو فاسق ہونے کے لیے یہی بس ہے، یعنی جن علوم کا سیکھنا، جن باتوں کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور اس نے ان کو نہیں سیکھا تو اس کے اوپر فاسق کا حکم آئے گا۔ یعنی کتنی بڑی بندے کے لیے یہ وعید کی بات ہے، کتنا بڑا اس کے اوپر وبال ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر فاسق کہتا ہے اس کو، تو فاسق ایک بہت بڑی گالی ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ نے دوسرے مسلمان کو گالی دینے سے منع کیا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی کو گدھا کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو کتا کہہ دیتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں تو ایک عام استعمال ہے نا، بول دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس صورت میں وہ شخص قاضی کے پاس دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، اور قاضی اس کے اوپر تعزیر لگائے گا جس نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی نیک پارسا شخص کو فاسق کہہ دیتا ہے تو بھی قاضی اس کو سزا دے گا کہ تم نے کیسے اس کو فاسق کہہ دیا۔ لیکن آپ سوچئے کہ بظاہر نیک پارسا شخص ہے، بالکل نمازیں بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی اس کی ہے، فرائض کی پابندی ہمیں اس کے اندر نظر آ رہی ہے، سامنے والا اس کو کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے۔ اب قاضی پوچھتا ہے کہ بیا کیا فسق اس کے اندر بات ہے، یہ کہتا ہے اس کو فرض علوم نہیں آتے، تو اس کی بات مان کے کہا جائے گا کہ یہ فاسق ہے۔ کتنا بڑا وبال ہے اس شخص کے اوپر کہ جو فرض علوم کو
نہیں سیکھتا۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ ہمیں کسی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ہم اس بنیاد پر، اس مسئلے کی بنیاد پر کسی دوسرے کو یوں فاسق کہنے لگے کہ چونکہ اس کو فرض علوم نہیں آتے اس لیے ہم اس کو فاسق کہیں گے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ان فرض علوم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم کہیں فسق و فجور کے اندر مبتلا نہ ہو رہے ہوں۔ لہذا یہ مسئلہ ہمیں بہت زیادہ ڈراتا ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر سے فسق کی تہمت کو ہٹانا چاہتے ہیں، ہم ایسے افراد کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جو نیک اور پرہیزگار ہیں، تو پھر ان فرض علوم کا سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، یعنی ہم الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ امیر اہل سنت کی برکت سے ہم نیک اعمال کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے اسلامی بھائی جب مدنی ماحول کے اندر آتے ہیں تو جو ظاہری اعمال ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، عمومی طور پر ہمارے یہاں ان کو ترک نہیں کیا جاتا۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ، جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ بازاروں کے اندر لوگ کھاتے پیتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جائے اس سے بہت بعید ہے، بہت دور ہے کہ وہ اس طرح کا فسق و فجور کرتا ہو۔ حج فرض ہو جائے تو اس کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ حج ادا کرے۔ تو یہ جو بظاہر ہمارے اعمال ہیں یہ ہم بجا لاتے ہیں، لیکن کیا ان اعمال کو بجا لانا یہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا بغیر علم کے؟ تو حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تعبد بغیر علم فإنه كالحمار في الطاحون او كما قال علیہ السلام، یعنی جو شخص بغیر علم سیکھے عبادت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا چکی کے اندر گدھا موجود ہو، یعنی گدھے کے چکی کے اندر موجود ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چکر لگاتا رہے، گدھے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، الٹا وہ مشقت ہی کرتا رہے گا۔ تو اسی طرح وہ شخص کے جو علوم حاصل کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر عبادت کرتا ہے، اس کا معاملہ اسی طریقے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، عبادت ہم نے کرنی ہے، لیکن اپنی عبادتوں کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو عبادتیں ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ فرض علوم حدیث پاک کے اندر ہے، مشہور حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت میں کرتا چلوں کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ حدیث پاک جب خاص طور پر اسکول کالجز وغیرہ میں بیان کی جاتی ہے، اور ویسے بھی بعض دینی طبقے والے بیان کرتے ہیں، تو اس میں لفظ استعمال کرتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو یہ مسلمتین کے جو الفاظ ہیں یہ حدیث پاک میں نہیں ہیں، مسلمتین کے الفاظ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ حدیث پاک فقط اتنی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب مسلم بول دیا تو مسلم کے اندر مرد اور عورت دونوں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے گفتگو کا، کلام کا، کہ جس میں بعض اوقات حکم فقط مرد کو دیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شامل عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ مسلمین کے اندر مرد و عورت دونوں شامل ہیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور دیگر بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو وہ کون سا علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے؟ تو اس کو علم الحال کہتے ہیں، یعنی جو بندے کی موجودہ حالت ہے، موجودہ جو حالت ہے، اس کو جو مسئلہ، جو کیفیت اس کو درپیش ہے، اس کے مطابق اس پر اس کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ یعنی مثال کے طور پر علماء نے یہ بیان کیا کہ بندہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، بالغ ہونے سے پہلے اس پر نماز کے مسائل کو سیکھنا فرض نہیں تھا،
لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوا تو چونکہ اب اس پر نماز فرض ہو گئی تو نماز سے متعلق جو احکام ہیں اس پر سیکھنا فرض ہو گئے. ان باتوں کی وجہ سے نماز مکمل ہوگی، ان چیزوں کا سیکھنا اس پر فرض ہے، اور ان باتوں کا سیکھنا اس پر فرض ہے کہ جن کی وجہ سے نماز اس کی فاسد ہو جاتی ہے، نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے. یہ چیزیں اس پر سیکھنا فرض ہو جائے گا. اسی طریقے سے بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کے مسائل اس پر سیکھنا ویسے فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ نکاح کرنے کے لیے جائے گا تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ چیز سیکھنا فرض ہے کہ نکاح ہوتا کیسے ہے، یعنی کس طریقے سے میرا نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد نکاح برقرار کیسے رہتا ہے. جن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جائے گا ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہو جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح ٹوٹا پڑا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میرا نکاح موجود ہے. تو جو صورتحال اس کے ساتھ پیش آتی جائے گی، کاروبار نہیں کرتا اس پر کاروبار کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کاروبار کرنے کے لیے جائے گا تو اب اس کے لیے کاروبار کے مسائل کو سیکھنا فرض ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار میں وہ کام کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے وہ حرام کے اندر پڑ جائے. اسی طریقے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رمضان آیا، ویسے روزے کے مسائل اس پر سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن بالغ ہو گیا ہے، رمضان آیا تو اب اس پر وہ باتیں سیکھنا فرض ہیں کہ جس کے ذریعے سے روزہ مکمل ہوتا ہے، اور جن چیزوں کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان باتوں کا سیکھنا اس پر فرض ہے. اس کی بنیادی طور پر جو فرض علوم ہیں 4 قسمیں ہیں. علماء نے 4 قسمیں اس کی بیان کی ہیں. نمبر 1 عقائد. فرض علوم میں نمبر 1 عقائد، کہ عقیدے کا سیکھنا بندے پر فرض ہے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ مسلمان رہ سکتا ہے، کون کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے، اگر وہ ان کو نہیں مانے گا، ان کا انکار کرے گا تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان باتوں کا سیکھنا اس پر فرض ہے. پھر اس کی قسمیں ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے درس کے اندر ہم بیان کریں گے کہ کون کون سی اس کی قسمیں بنتی ہیں. دوسری چیز عبادات، کہ بندے پر کون کون سی عبادتیں فرض ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ چیزیں ہیں کہ بندے پر فرض ہیں کہ جن کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. پھر ہر ایک کی الگ الگ قسمیں بنتی ہیں. نماز کے اندر بھی صورتیں بنیں گی کہ کون کون سی باتیں نماز کے اندر سیکھنا یہ فرض ہے، روزے کے اندر کون کون سی باتیں سیکھنا یہ فرض ہے، زکوٰۃ کے لیے کون کون سی باتوں کا سیکھنا فرض ہے، حج کے لیے کون کون سی باتوں کا سیکھنا یہ فرض ہے. تیسری چیز معاملات کہلاتی ہے. معاملات سے مراد جیسے کاروبار ہے، ایک دوسرے سے معاملہ کرنا، اسی میں نکاح بھی آتا ہے کہ نکاح میں بھی معاملہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں. ان چیزوں کا سیکھنا، تو اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں. خرید و فروخت کی صورتیں ہیں، نوکری کرنے کی صورتیں ہیں، پارٹنرشپ کے مسائل ہیں. یہ ساری چیزیں معاملات کے اندر آتی ہیں. چوتھی چیز اخلاقیات ہیں کہ جن کا سیکھنا بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے. پھر ان اخلاقیات کی 2 قسمیں ہیں. اخلاقیات کی 2 قسمیں ہیں. ایک اخلاقیات سے مراد اچھے اخلاق جس کو منجیات کہتے ہیں، جس کو منجیات کہتے ہیں. منجیات کا مطلب نجات دینے والی، یہ نجات سے نکلا ہے، نجات دینے والی، یعنی اچھے اخلاق کہ جن کو اپنانے کی وجہ سے بندہ جنت کا مستحق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہو جائے. جیسے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اولاد کے حقوق کو ادا کرنا، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق کہلاتے ہیں. ان کو منجیات کہا جاتا ہے. اسی اخلاقیات کی دوسری قسم ہے مہلکات. مہلکات یہ ہلاکت سے نکلا ہے، یعنی وہ کام، وہ افعال کے جو بندے کو ہلاک کر دینے والے ہیں، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جو مہلکات کہلاتی ہیں اور یہ بندے کو ہلاک کر دینے والی ہوتی ہیں. لہذا ان کا علم حاصل کرنا بھی بندے پر یہ انتہائی ضروری ہے. تو یہ بنیادی خاکہ ہے
کہ جو علوم فرض علوم میں آتے ہیں ان کا سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس 63 دن کے فرض علوم کورس کے اندر سارے کے سارا علم دین حاصل کر لیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی علم تو وہ سمندر ہے کہ جس کو پورے کا پورا پینا انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، پورے کا پورا حاصل کرنا بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور علم کی حد کبھی ختم ہوتی نہیں ہے، علم کی حد کبھی ختم ہوتی نہیں ہے، علم ہمیشہ بڑھتا ہی جاتا ہے، ہمیشہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو صرف آپ قرآن پاک دیکھ لیں کہ قرآن پاک سے متعلق ہمارے پاس جو علم ہے، یعنی قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو علوم ہیں، اگر فقط اس پر غور کیا جائے تو اس میں ہی خاتمہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کو علماء فرماتے ہیں تورید العلم، علم کا پیدا کرنا، یعنی نئے سے نئے علوم کو بندے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء نئے سے نئے علوم نکالتے چلے جاتے ہیں۔ صرف اگر آپ قرآن پاک پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے نا، تجوید، جس کو ہم تجوید بولتے ہیں کہ قرآن پاک کیسے پڑھا جائے گا، تلفظ کیسے ٹھیک کیے جائیں گے، کون سا حرف کہاں سے نکالا جائے گا، قواعد جو ہیں، اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اگر فقط اس کی کتابیں جمع کی جائیں تو ایک بہت بڑی لائبریری بن جائے گی۔ صرف علماء نے جو تجوید سے متعلق کتابیں لکھی ہیں نا، قرآن پاک کو پڑھنے سے متعلق، تو اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ایک اچھی بڑی لائبریری بن سکتی ہے۔ تو چونکہ علوم ختم ہو ہی نہیں سکتے، تو سارے کے سارے علوم تو سکھانا ممکن نہیں ہے۔ اس فرض علوم کے اندر کوشش یہ کی جائے گی کہ ایک معتد بھی حصہ، ایک اتنا حصہ کہ جس کے ذریعے سے کم از کم ہم وہ چیزیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے پر فرض ہے، اور جس کی بنیاد پر ہمارے پر فسق کا حکم نہیں لگے گا۔ اور اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں یہاں پر سکھائی جائیں گی اس کی بنیاد پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سنا اور آپ کوشش کی کہ آپ اس کو یاد رکھ لیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس سے متعلق دیگر باتیں آئیں گی تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ عقیدہ اور نظریہ وہ چیز نہیں بنائیں گے، وہ کام آپ نہیں کریں گے۔ یعنی ایک قاعدہ، ایک ضابطہ آپ کو ایسا مل جائے گا کہ فتویٰ دینے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی، آگے بتانے کی تو اجازت نہیں ہوگی، لیکن اپنے آپ کو بچانے کی آپ کو سہولت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی وہ چیزیں جو آپ کو سکھائی جائیں گی، وہ سیکھ کر اگر اس کے جیسی دیگر باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ فرض علوم کا ایک ہلکا سا تعارف تھا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اللہ کی رحمت سے 63 دن کے اندر یہ باتیں سکھانے کی کوشش کی جائیں گی۔ آج کا جو ہمارا بیان ہے، سبق ہے، درس ہے ہمارا، وہ ہے عقیدے کے حوالے سے، عقیدے کی اہمیت، عقیدے کی تعریف، عقیدے کی اقسام۔ سب سے پہلے عقیدے کی اہمیت کہ عقیدہ ہے کیا؟ عقیدہ یعنی جس کی بنیاد پر مسلمان رہتا ہے، سنی رہتا ہے۔ اس کی اہمیت قرآن پاک کے اندر جگہ بجگہ بیان کی گئی ہے۔ اولاً بات یہ کہ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم موجود ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، اور حقیقی عالم وہی ہے کہ اسی عالم کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ضروری ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو آخرت بہتر نصیب ہو جائے، آخرت بہتر نصیب ہو جائے۔ کیونکہ اگر اس کو آخرت بہتر نصیب نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں دنیا کے اندر وہ جو چاہے کرتا رہے، دنیا کا کوئی کام اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر جس شخص کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، کل بروز قیامت اس کو ایک ہلکا سا جو ہے وہ جہنم کے اندر جھٹکا دیا جائے گا، اس کو گھمایا جائے گا جہنم کے اندر، اور باہر نکالا جائے گا۔ باہر نکال کر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی لذت حاصل کی ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ لذتیں اس کو حاصل ہوئیں، سب سے زیادہ نعمتیں اس کو حاصل ہوئیں، لیکن جہنم کے لیے لمحہ بھر میں داخل کر کے اس کو نکال لیا گیا تو وہ کہے گا کہ مجھے کبھی بھی کوئی لذت حاصل ہوئی نہیں ہے۔
اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جس کو سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں، سب سے زیادہ پریشانیاں آئیں، اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا، یا جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی جائیں گی، یا جنت کی نعمتوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر ڈالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو جنت کی نعمت کا جو اثر ہوگا اس کی بنیاد پر وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا معاملہ ایسا ہو کہ کل بروز قیامت ہمیں وہ معاملہ فائدہ مند ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے لیے مفید ہو۔ اگر وہ معاملہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا تو پھر دنیا میں ہم جو چاہیں کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نیک اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ان بندوں کے لیے جنت ہے، ان بندوں کے لیے جنت ہے، تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ فقط نیک عمل کام نہیں دیں گے، فقط نیک عمل کام نہیں دیں گے، بلکہ بنیادی چیز ہے کہ بندے کا پہلے ایمان سلامت ہو، بندے کا ایمان سلامت ہو۔ اگر ایمان سلامت ہوگا تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنتی ہیں اور جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جبکہ ایمان سلامت ہو۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایک مقامات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ کفار، کافر جو ہیں اگر دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں تو ان کی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا، آندھی کے دن میں کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا، یہی ہے دور کی گمراہی۔ یعنی کافر جو ہیں جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، یا نعوذ باللہ من ذالک دنیا سے کوئی بندہ رخصت ہوا اور اس کا ایمان سلامت نہ رہا، تو ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے راکھ کا بہت بڑا ڈھیر ہے، اعمال بہت سارے کیے ہیں، بہت بڑا ڈھیر بنا دیا ہے اعمال کا، لیکن وہ ڈھیر کس چیز کا ہے؟ راکھ کا ہے۔ اور فرمایا کہ تیز آندھی کا دن ہے، عام آندھی بھی نہیں، تیز آندھی ہے۔ اب اگر تیز آندھی چلے اور راکھ کا ڈھیر ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری کی ساری راکھ اڑ جائے گی۔ تو ایسا ہی ان شخصوں کا معاملہ ہوگا کہ جو دنیا میں اعمال کرتے رہے لیکن ایمان سلامت نہ رہا، تو پھر ایمان سلامت نہ رہنے کی نحوست یہ ہوگی کہ وہ سارا کا سارا عمل کا جو ڈھیر ہوگا، جو پہاڑ ہوگا، وہ ویسے ہی اڑ جائے گا جیسا کہ تیز ہوا کے دن جو ہے، آندھی کے دن سارا کی ساری راکھ جو ہوتی ہے، ریت جو ہوتی ہے، وہ ساری اڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی اس بندے کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا۔ یعنی کافر ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، یا ایسا بندہ ہے کہ جس نے اچھے کام کیے لیکن اس کا ایمان سلامت نہیں رہا، تو جس طرح بندہ کسی صحرا میں جا رہا ہے، کسی جنگل کے اندر جا رہا ہے، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، اب اس کو دور سے پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ پانی مجھے مل گیا، لیکن قریب جا کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں بلکہ ریت ہے، تو وہ ریت اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہوتی۔ تو یہی معاملہ ان شخصوں کا ہوگا کہ دنیا میں کام کرتے رہے، اپنے زوم میں اچھے کام کرتے رہے،
لیکن جب بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ ایمان ہی سلامت نہیں، تو وہ سارے کے سارے جو اعمال تھے وہ ریت کے ڈھیر کی طرح ہوں گے جو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ریت کے ذریعے پیاس نہیں بجھتی، تو اسی طریقے سے ان اعمال کے ذریعے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اور بہت ساری آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں اس بات کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان یہ سلامت رہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علماء کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ جس کو دنیا کے اندر اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، تو اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے، سخت اندیشہ ہے اس بات کا۔ تو لہذا ان باتوں کا سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عالم دین گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اور انہوں نے بہار شریعت کے نام سے ایک مشہور کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب صدر الشریعہ نے فرض علوم پر لکھی ہے۔ جو باتیں میں نے بیان کی آپ کے سامنے کہ فرض علوم میں عقائد ہوتے ہیں، فرض علوم کے اندر عبادات ہوتی ہیں، فرض علوم کے اندر معاملات ہوتے ہیں، فرض علوم کے اندر اخلاقیات ہوتے ہیں، تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے یہ ساری کی ساری باتیں اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی بہت بڑا فرض علوم کا حصہ جو ہے یہ بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر موجود، بہار شریعت کے 16-17 حصوں کے اندر یہ موجود ہے۔ صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے 17 حصے لکھے، ٹوٹل 16 حصے لکھے، اور 17واں حصہ آپ لکھ رہے تھے تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ یعنی اس کی روشنی کم ہو گئی تھی، تو اس بنیاد پر آپ 17واں حصہ نہیں لکھ سکے، 17 حصے مکمل نہیں کر سکے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے شاگردوں نے آ کے مزید جو ہے 20 حصے مکمل کر دیے۔ صدر الشریعہ نے اولاً بہار شریعت کا دوسرا حصہ لکھا تھا جس میں طہارت کے مسائل ہیں، پاکی کے مسائل ہیں۔ آپ نے جب دوسرا حصہ لکھ لیا تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک حصہ لکھ لیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اعمال کی درستی، یعنی اعمال کا ٹھیک ہونا عقائد کے صحیح ہونے پر متفرع ہے، یعنی جب تک عقائد درست نہیں ہوں گے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے بہار شریعت کا دوسرا حصہ لکھا کہ جس میں آپ نے طہارت کے مسائل بیان کیے، وہ اس وقت کا پہلا حصہ تھا، ذہن یہ تھا کہ طہارت سے شروع کیا جائے۔ جب طہارت کے مسائل آپ نے مکمل لکھ لیے تو خیال آیا کہ پہلے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے، اس لیے اعمال سے متعلق باتیں لکھی جائیں، پہلے جو ہے وہ عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، لہذا پہلے عقائد سے متعلق باتیں لکھی جائیں۔ لہذا پھر آپ نے جو عقائد سے متعلق باتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت دوزخ کے بارے میں، جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ایمان و کفر کے بارے میں، یہ تمام کی تمام باتیں آپ نے پھر پہلے حصے میں بیان کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ اصول مذہب سے آگاہ نہیں ہیں، یعنی اصول کی جو بنیادی باتیں ہیں مذہب کی وہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے، لہذا اس کے لیے میں نے اس بات کو لکھا ہے، یعنی اس حصے کو میں نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض ادا نہ کرنے یا ان کی ادائیگی سے باز رکھنے پر آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر بندہ فرض ادا نہیں کرتا، مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر وہ کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کو نماز نہیں پڑھنے دی کہ نماز نہیں پڑھنے دوں گا، وہ کافر نہیں ہوگا، یعنی بہت سخت گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے نماز سے روکنا یہ بھی سخت گناہ ہے، لیکن اگر فقط اتنا ہے کہ وہ نماز پڑھ نہیں رہا اور اتنا ہے کہ نماز پڑھنے نہیں دے رہا، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایسے فرض کی فرضیت کا منکر کافر ہو جاتا ہے کہ جس کی فرضیت ضروریات دین سے ہے، یعنی ضروریات دین میں سے جو فرض ہوتا ہے اس کی فرضیت کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین کیا ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ یہاں جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے نماز نہ پڑھنا کتنا سخت گناہ ہے۔ ہم وعیدیں سنتے رہتے ہیں کہ
کہ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اس طرح اور بہت ساری وعیدیں ہیں۔ نماز سے روکنے والے کے لیے قرآن پاک کے اندر سخت الفاظ آئے ہیں، لیکن ارشاد یہ فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والا اور نماز سے روکنے والا کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ شخص اس بات کا انکار کر دے کہ میں تسلیم ہی نہیں کرتا کہ نماز فرض ہے، اس بات کا انکار کر دے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ نماز فرض نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یا وہ تردد کرتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے یا نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ روزہ نہیں رکھ رہا، کسی کو رکھنے نہیں دے رہا، لیکن مانتا ہے کہ روزہ فرض ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں، لیکن روزے کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا اعلیٰ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کی اس مبارک عبارت سے کہ عقیدے کا جاننا، عقائد کا جاننا، یہ فرائض پر عمل کرنے سے مقدم ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے ہم فرض باتیں جو عقیدے سے متعلق ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ عقیدہ لغت کے اندر عقد سے نکلا ہے۔ عقد کا مطلب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملہ کرنا۔ عقد کا ایک مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، گٹھان لگانا، گانٹھ لگانا جس کو بولتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی میں ان عورتوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو گٹھانے لگاتے ہوئے پھونک مارتی ہیں۔ تو یہ جو گٹھان لگائی جاتی ہے اس کو عربی زبان کے اندر عقد بولتے ہیں، اسی سے عقیدہ نکلا ہے۔ تو گٹھان لگانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر گٹھان لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ہماری محفوظ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، کہ اب یہ کہیں نہیں جاتی۔ کسی تھیلی کے اوپر آپ نے رسی باندھ دی، کسی برتن کے اوپر آپ نے کپڑا باندھ دیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز اندر موجود ہے وہ محفوظ ہو گئی، اب وہ کہیں نہیں جائے گی۔ تو عقیدے کا مطلب بھی یہ ہے کہ بندہ ایسا نظریہ، ایسا خیال اپنے دل کے اندر پختہ کر لے کہ وہ اس کے دل کے اندر محفوظ ہو جائے۔ اس کی تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ما یدین الانسان بہ واعتقد، یعنی جس چیز کو انسان اپنا دین بنا لے اور اس کا اعتقاد رکھے تو ایسی چیز کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ جس چیز کو بندہ اپنا دین بنا لے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ حق اور سچ ہیں، ہم نے مر کر اٹھنا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارا عقیدہ کہلاتی ہیں، نظریہ کہلاتی ہیں کہ ان باتوں کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ان باتوں کو ہم مانتے ہیں۔ تو جس چیز کو اپنا دین بنا لیا جائے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ عقیدہ وہ چیز ہے کہ جس چیز کو انسان اپنا دین بنا لے، اپنا نظریہ بنا لے تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کا یہ عقیدہ ہے، فلاں کا یہ نظریہ ہے۔ تو جس چیز کو بندہ اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، اعتقاد بنا لیتا ہے، اپنا دین بنا لیتا ہے، وہ چیز عقیدہ کہلاتی ہے۔ عقیدے کی پھر بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک عقیدہ صحیحہ سالمہ، یعنی وہ عقیدہ کہ جو بالکل صحیح ہو، سالم ہو، درست ہو۔ دوسرا وہ عقیدہ کہ جو عقیدہ باطلہ کہلاتا ہے، عقیدہ باطلہ یعنی غلط عقیدہ۔ پھر وہ عقیدہ کہ جو عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، سالمہ ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ عقیدہ صحیحہ سالمہ یعنی بالکل صحیح عقیدہ، درست عقیدہ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عقیدہ کہ جس پر بندے کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، ایک وہ عقیدہ کہ جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، کہ یہ عقیدہ ہوگا تو بندہ مسلمان ہوگا، یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ باتیں ہیں کہ جن کو ماننے کی بنیاد پر بندہ مسلمان رہتا ہے، اور ان باتوں میں سے کسی بھی بات کا اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ وہ عقیدہ کہ جو صحیح ہو، سالم ہو، درست ہو، اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ جس پر بندے کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہو، جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہو۔ اور دوسری قسم
کہ جس پر بندے کے سنی ہونے کا دار و مدار ہے، بندے کے سنی ہونے کا دار و مدار ہے، اہل سنت سے ہونے کا دار و مدار ہے، کہ اگر یہ باتیں مانے گا تو اس صورت میں وہ اہل سنت سے رہے گا، ورنہ وہ اہل سنت سے خارج قرار پائے گا۔ اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری صورتیں بنتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ضروریات مذہب اہل سنت ان کو کہا جاتا ہے، ضروریات مذہب اہل سنت۔ اس کی ایک مثال فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد کے اندر یہ ہے، یزید کے فسق و فجور سے انکار کرنا، یزید کے فسق و فجور سے انکار کرنا، یعنی کوئی یزید کو فاسق و فاجر ہی نہیں مانتا، کہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، یعنی وہ گناہ گار اور ظلم کرنے والا نہیں تھا، اس بات کا کوئی انکار کرے، اور امام مظلوم پر الزام رکھنا، امام مظلوم یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کوئی ملزم قرار دیتا ہے، آپ کو کوئی غلط قرار دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ دائرہ سنیت سے خارج ہو جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا، وہ بد مذہب قرار پائے گا۔ لہذا یہ ضروریات مذہب اہل سنت کہلاتے ہیں، یعنی اگر کوئی یزید کے فاسق و فاجر ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھے گا۔ اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، سخت گناہگار شخص تھا۔ اگر کوئی اس کے برخلاف عقیدہ رکھے گا، برخلاف نظریہ رکھے گا، تو وہ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ تو عقیدہ صحیحہ سالمہ وہ عقیدہ کہ جو درست ہو، اس کی پہلی قسم وہ کہ جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہو، اور دوسری قسم وہ کہ جس پر انسان کے سنی ہونے کا دار و مدار ہو۔ اسی طریقے سے آپ عقیدہ باطلہ پر آ جائیں کہ عقیدہ باطلہ کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ عقائد و نظریات کہ جن کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے بندہ کافر قرار پاتا ہے، بندہ کافر قرار پاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایسا نظریہ ہے کہ جو اس عقیدے کو اپنائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ دوسرا وہ عقیدہ کہ جس کی بنیاد پر وہ غلط عقیدہ رکھنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، لیکن دائرہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے، اہل سنت سے اس کا تعلق باقی نہیں رہتا، جیسا کہ اس کی مثال ہم نے پیچھے یزید کے فسق و فجور کی دی۔ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یزید کو نیک پارسا مانتا ہے، متقی مانتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ سنیت سے، اہل سنت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ یہ عقیدے کی قسم تھی، دو قسمیں تھیں، اور دو قسموں کی مزید دو قسمیں بنی، تو یوں عقیدے کی چار قسمیں بنیں گی۔ پہلا وہ عقیدہ صحیح عقیدہ کہ جس پر انسان کے مسلمان ہونے کا دار و مدار ہے، دوسرا وہ کہ جو عقیدہ بندہ رکھے تو وہ سنی رہے گا، تیسرا عقیدہ باطلہ کہ جس کے رکھنے کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر قرار پاتا ہے، چوتھا کہ جس عقیدے کو رکھنے کی وجہ سے بندہ بد مذہب قرار پاتا ہے، سنی نہیں رہتا۔ ضروریات دین، یہ لفظ آپ اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین ہیں کیا؟ اس حوالے سے علماء نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر کلام کیا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر، اور علامہ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی حدیثیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، لیکن میں یہاں پر امیر اہل سنت نے جو اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوال کیا گیا امیر اہل سنت سے کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا نبی ہونا، ہر ایک مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ،
یہ سارے کے سارے ضروریات دین کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین سے ہے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ضروریات دین کی تعریف ہی فرمائی کہ جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، یعنی خاص افراد بھی جانتے ہیں اور عام افراد بھی جانتے ہیں۔ یہ عام سے مراد کیا ہے، عوام سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک خاص تو وہ ہوتے ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں، جن کا کام ہی علم دین سے متعلق ہوتا ہے کہ وہ علم دین پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ دوسرے عوام ہوتے ہیں، تو کیا عوام سے مراد سارے کے سارے لوگ ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جو علماء کے طبقے میں شمار نہیں کیے جاتے، یعنی علماء شمار نہیں ہوتے مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہیں۔ یعنی عوام سے مراد عوام مراد نہیں ہے۔ اب جنگل کے اندر کوئی شخص رہتا ہے اور اس کو کسی عقیدے کا علم نہیں ہے، کسی عقیدے کا علم نہیں ہے، تو اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ کبھی وہ جنگل سے باہر نکلا ہی نہیں ہے، کبھی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا ہی نہیں ہے، اب اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، تو کیا اس بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی عوام سے مراد وہ افراد ہیں کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، شہروں کے اندر رہتے ہیں، علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسائل کیا ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جنگلات کے اندر رہتا ہے، پہاڑوں کے اندر رہتا ہے، اس کو دین کے بنیادی مسائل کا، دین کے بنیادی عقیدے کا معلوم نہیں، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں رہا، بلکہ وہ ضروریات دین میں سے ہی رہے گا، اور اگر کوئی شخص اس مسئلے کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر ہم جو یہاں رہتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے۔ خاص بندوں کو بھی معلوم ہے اور عام بندوں کو بھی معلوم ہے، لیکن یہی مسئلہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی پیدا ہوا اور ہمیشہ وہیں پر رہا، جنگل کے اندر پیدا ہوا ہمیشہ وہیں رہا، جنگل سے باہر ہی کبھی نہیں آیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، تو کیا یہ مسئلہ ایسا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے نہ ہو؟ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ضروریات دین میں سے ہی رہے گا۔ تو مسئلہ وہ کہ جو علماء بھی جانتے ہیں اور علماء کی صحبت میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ہر خاص و عام جانتا ہے، اس کو ضروریات دین کہتے ہیں، اور ضروریات دین کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر ضروریات دین کی علماء نے دو قسمیں کی ہیں۔ ایک ضروریات دین تو وہ ہوتی ہیں کہ جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب جانتے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ کوئی اس بات کا انکار کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری رسول نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ضروریات دین کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھی عوام پر مخفی رہتی ہے، پوشیدہ رہتی ہے، عوام کو معلوم نہیں ہوتی، عوام کو معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے بعض جو وارث ہوتے ہیں، بندہ جب انتقال ہو جائے تو اس کے کچھ ورثہ ہوتے ہیں جن کو اس کا وراثت کا مال ملتا ہے، تو وراثت کے مال میں سے کس کس کا حق ہے، کتنا حق ہے۔ اگر کوئی شخص نادانستگی میں اس بات کو کہتا ہے کہ فلاں کے لیے حصہ ہے ہی نہیں، فلاں کے لیے حصہ ہے نہیں، پوتی کے لیے مثال کے طور پر حصہ بنتا ہے، وہ انکار کر دیتے کہ اس کا حصہ نہیں ہے، یا جس کا حصہ مقرر ہے قرآن و حدیث کے اندر وہ انکار کر دیتا ہے، قرآن پاک کے اندر مقرر ہے کہ اس کا حصہ موجود ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے، لیکن انکار اس لیے کرتا ہے کہ یہ چیز اس پر مخفی رہ گئی۔ تو اب اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس وقت تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن علماء نے اس کو بتا دیا کہ بھائی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ فلاں کے لیے قرآن پاک میں اتنا حصہ بیان کیا گیا ہے، فلاں کے لیے قرآن پاک میں اتنا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب سننے کے بعد بھی وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ضروریات دین میں سے ایک تو وہ قسم ہے کہ جس کو سب جانتے ہیں،
ہر ایک کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، اس بات کا اگر کوئی انکار کرے گا تو پھر یہ نہیں سنا جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، بلکہ وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسری ضروریات دین کی وہ قسم ہے کہ جو ہر کوئی نہیں جانتا، مخفی ہوتی ہے بعض لوگوں کے اوپر، پھر جب اس کو بتا دیا جائے اب وہ اس کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، ورنہ دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آج ہم نے اپنے اس درس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آج جو ہم احادیث طیبہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے سنیں گے وہ ہے حصول دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا، یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ اس کو علماء نے کبیرہ گناہ شمار کیا ہے کہ اگر کوئی علم دین اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال کمائے گا، اس کے ذریعے سے شہرت کمائے گا، تو اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رضائے الہی عز و جل کے لیے حاصل کیا جانے والا علم دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے سیکھا، یعنی وہ علم کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، وہ علم کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اس نے اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے دنیا کا مال حاصل کرے، فرمایا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علماء سے مقابلہ کرنے، بے وقوفوں سے جھگڑنے یا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے میں اس کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کر کے علماء سے مقابلہ کروں گا یا بے وقوفوں سے جھگڑوں گا، یعنی جو اہل علم نہیں ہوں گے ان سے جھگڑنا مقصود ہوگا، یا لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کروں گا، یعنی علم حاصل کر کے مقصد یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کی اصلاح کروں، بلکہ مقصد یہ ہوگا کہ لوگ میرے گرد جھمگٹا لگا کے بیٹھ جائیں کہ کیسی باتیں یہ بیان کرتا ہے، یہ مقصود ہوگا۔ تو فرمایا اس لیے اگر علم حاصل کیا اللہ عز و جل اسے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، بعض لوگ بیان سیکھتے ہیں نا، اور بعض لوگ گفتگو سیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے جال کے اندر پھنسا لیں۔ اب کوئی بیان اس لیے سیکھتا ہے کہ میں شعلہ بیان بن کے یا شیریں بیان بن کے لوگوں کو اپنے جال کے اندر پھنسا لوں گا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، مقصود اس کا نہیں ہوتا کہ میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کو راضی کروں گا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے گا اور نہ نفل عبادت قبول فرمائے گا، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت کے کچھ لوگ دین میں تفقہ حاصل کریں گے، یعنی دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، دینی علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم امراء کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے ان کی دنیا پائیں اور ہم اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، یعنی علم حاصل کر کے جا رہے ہیں امیروں کے پاس اور مقصد یہ ہے کہ ان سے دنیا حاصل کر لیں گے، اپنے علم کو بچا کے رکھیں گے، علم کو بچا کے رکھیں گے اور ان سے دنیا حاصل کر لیں گے۔ ارشاد فرمایا لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح کسی کانٹے دار درخت سے کانٹے ہی حاصل ہوتے ہیں اسی طرح وہ ان کے قریب سے گناہ ہی حاصل کر سکے گا، یعنی جو کسی امیر کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اس سے دنیا حاصل کرے، بلکہ حدیث پاک میں یہ تک ارشاد فرمایا کہ جو کسی امیر کی، کسی مالدار شخص کی اس کی دنیا کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے تو اس کا 2/3 دین چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے مالدار کی تعظیم باحیثیت اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے، اپنے دین کو خطرے کے اندر ڈالنا ہے۔ تو علم حاصل ہم کر رہے ہیں تو ابتدا میں بھی میں نے عرض کی کہ جو ہے علم حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ہونا یہ ضروری ہے۔ نیت کے حوالے سے علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بزرگوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ نیت کی اہمیت کو اس سے سمجھیں کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں دنیا میں
تو یہ اعمال یعنی جنت میں جو داخلہ ہوگا حقیقتاً داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا. جنت میں داخلہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا. لیکن جو دنیاوی اعمال ہیں، بندے نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں، وہ بندے کے لیے ظاہری طور پر کبھی سبب بن جائیں گے، ظاہری طور پر ذریعہ بن جائیں گے جو دنیا کے اندر عمل کیے ہیں. اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اب اگر غور کیا جائے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی. اگر یہ بندے کے اعمال کے مطابق ہوں، بندے کے عمل کے مطابق ہوں، تو بندہ جیسے ہی جنت میں داخل ہوگا اس کے عمل کا حساب تو اس کو مل گیا، عمل کا بدلہ تو اس کو مل گیا. اب یہ جو ساری کی ساری نعمتیں اس کو مل رہی ہیں کیا ہیں؟ فرمایا اس کی ایک بات وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے ہمیشہ مسلمان رہنا ہے. اگر مجھے لاکھوں سال کی عمر بھی ملی، کروڑوں سال کی عمر بھی ملی، تو میں نے مسلمان رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے. تو یہ جو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، اس کا ایک ظاہری سبب یہ بنتا ہے، ظاہری وجہ یہ بنتی ہے کہ بندے نے اچھی نیت کی ہوئی تھی. اچھی نیت کی وجہ سے جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اسی طرح اگر برے اعمال دیکھے جائیں، کفار کا کفر دیکھا جائے، تو جہنم میں جب بندہ داخل ہوا تو جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ لمحہ بھر کا جو عذاب ہے وہ بندہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو ان کے کفر کی سزا تو بظاہر ایک لمحے کا عذاب ہی بن جائے گا، لیکن کافر جو ہوتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے کروڑوں سال بھی نعوذ باللہ عمر ملی تو میں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے. تو یہ سبب بنتا ہے ہمیشہ کے عذاب کا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اچھی نیت جو ہے وہ بندے کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنی مفید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر قرآن کریم سیکھنے کے لیے، مخارج و قواعد کو درست کرنے کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنے کا موقع ملا. سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے حروف تہجی، جو کہ 29 حروف پر مشتمل ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبل اس کے کہ مدنی قاعدے کی اس پہلی تختی کا آغاز ہو، آغاز ہی میں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی اچھی اچھی نیتوں کے حوالے سے ذہن عطا فرمایا، تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھوں گا. اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے پڑھوں گا. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ مدنی قاعدے کے ذریعے اپنے قرآن کی ادائیگی کو درست کروں گا اور ہمیشہ درست قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پڑھانے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ عز و جل ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھانے سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی قاعدے کے آغاز میں جو دعا تحریر فرمائی ہے، پہلے
اسے پڑھ لیتے ہیں. اس دعا کی فضیلت بھی سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے اس دعا کی برکت سے یاد رہے گا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سبق نمبر 1 سے آغاز کریں گے اور آغاز میں تعوذ اور تسمیہ بھی سیکھیں گے. تعوذ اور تسمیہ کا درست ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. آئیے سب سے پہلے تعوذ کی ادائیگی میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ 1 سے زائد مرتبہ سبق کو دہراؤں، اور آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ میرے ساتھ مل کر میری نقل کرتے ہوئے ادائیگی کو درست کرتے ہوئے آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مختصر سرسری طور پر تعوذ کے حوالے سے کچھ درست ادائیگی کی کہ مدنی پھول میں پیش کر رہا ہوں. حمزہ اور عین میں فرق ہے. حمزہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، عین نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اعوذ اعوذ. ذال کے اندر بھی نرمی ہی پائی جاتی ہے. اعوذو نہیں پڑھیں گے، اعوذو، زو تو زا بن گیا، ذال. اعوذ باللہ. یہاں اللہ کے لام کو باریک اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان. شین کی میم نون کی ادائیگی تو بہت آسان ہے، اس میں تو آ رہا ہے، تو کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے. من الشیطان نہیں، من الشیطان پڑھ لیجئے. من الشیطان من الشیطان الرجیم. ایک ایک حرف اگر درست ہوتا گیا تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری بہت ساری آیات درست ہو سکتی ہیں. ایک حرف سے ایک کلمہ درست ہوتا ہے، کلمے سے پوری آیت کی ترکیب بنتی ہے. تو اس طرح ایک ایک حرف کی اہمیت ہے اور انشاءاللہ ابھی ہم ایک ایک حرف ہی سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، با سین میم آسان ہے، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ.
الرحمن، یہاں پر را آ گیا، اس را کو پر پڑھیں گے، ہا کو واضح کریں گے، رحمان، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، رحمان، رحمان نہیں پڑھیں گے، رح تو مجہول ہو جائے گا، رحمان، الرحیم، رحمان الرحیم۔ اب پوری بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ تعوذ و تسمیہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، یہ سبق بھی ہے کیونکہ ہمیں دہرانا بھی ہے، اس کو درست کرنا ہے تو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، بار بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ، 10-15 منٹ بھی وقت دے دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ مفردات یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سبق کا پہلا حرف ہے الف، پہلا حرف ہے الف، لیکن یہ پہلا حرف بھی جو کہ بہت آسان سمجھا جاتا ہے، یہ بھی غلط پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں پیش کی جائیں گی، درست طریقہ ادائیگی، اور اس سے پہلے غلط طریقہ ادائیگی بھی بیان کیا جائے گا کہ اس طرح بھی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم غلط ادائیگی سے بچتے ہوئے درست ادائیگی کو اختیار کریں۔ تو الف پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں، بعض اس طرح بھی پڑھ دیتے ہیں، الف، الف، الیف، اب اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم توجہ کریں، اس الف کی ہجے ہی کر لیں، مثال کے طور پر جیسے مدنی قاعدے میں جو الف کے ساتھ الگ سے جو اس کی ہجے دی ہوئی ہے، حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، کیا ہو گیا؟ الف۔ اب اس کو الف پڑھنا یا الف پڑھنا یا الیف پڑھنا، یہ غلط ہے۔ تو درست ادائیگی کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دیں گے، انشاءاللہ عز و جل ادائیگی درست ہو جائے گی۔ تو الف کو اس طرح پڑھیں گے، الف، 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 الیف، الف، الف نہیں پڑھنا، الف، الف، کیا پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ، دوبارہ الف، یہ حرف ہمارا درست ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کو الف ہی پڑھیں گے۔ اگلا حرف ہے با، پہلے آپ ادائیگی سن لیجئے، با، با، با۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے حرف کا مخرج، یہ سیکھنا، یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہر حرف ایک خاص جگہ سے ادا ہوتا ہے، منہ کے جس حصے سے یہ ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، بہت سارے حروف کے مخارج کہا جاتا ہے۔ تو ہر حروف کا اپنا ایک مخرج ہوتا ہے، اس مخرج کا سیکھنا، یاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا تاکہ ہم اسی مخرج کے تحت اس حرف کو درست ادا کر سکیں۔ با یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک ہے ہونٹ کا خشک حصہ اور ایک ہے ہونٹ کا تر حصہ۔ اب یہ با جو ہے ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا نہیں ہوگا بلکہ تر حصے سے ادا ہوگا۔ کہاں سے ادا ہوگا؟ با ہونٹوں کے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، با،
با با. اب اس با کے اندر بھی کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں. اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر بھا یعنی با کے ساتھ ہا کی آواز نکالی جاتی ہے، یا پھر با کو پا پڑھ دیا جاتا ہے. پا پا، با کی بجتی ہوئی آواز، اور یہ صرف تر حصے سے ہی ادا ہو سکتی ہے، خشک حصے سے ادا نہیں ہو سکتی. اب مخرج کی اہمیت آپ دیکھیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مخرج کی کتنی اہمیت ہے. ہونٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا فرق، ایک تر حصہ ہے ایک خشک حصہ ہے. اگر تر حصے سے کے بجائے خشک حصے سے ادا کریں گے تو با کے بجائے پا بن جائے گا. وہ حصہ جو باہر کی طرف ہے، یہ ہونٹ کا جو حصہ ہے یہ باہر کی طرف ہے، صحیح ہے. اب میں نے اس کو اس طرح ملائے، با با با، یہ خشک حصہ ہے، اور یہ تر حصہ ہے با با، یہ تر حصہ ہے. اگر اس کو خشک حصے سے ادا کیا گیا، اگر با کو خشک حصے سے ادا کیا گیا تو یہ با کے بجائے کیا بن جائے گا؟ پا. آپ خود پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف غلط ادائیگی صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس سے بچیں، صحیح ہے. اس کی مشق نہیں کر رہے ہم، تو صرف اس سے بچنے کے لیے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے اور صحیح اور درست ادائیگی با یہ ادا کرنا ہے. تو غلط ادائیگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی. اب ہمیں درست ادائیگی اختیار کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با با با. اب اس کی مقدار بھی ہے نا، حرف کی مقدار بھی ہے. یہ جو ہم حرف ادا کر رہے ہیں ایک الف تک کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. اگلا حرف تا تا تا. اب یہ حرف اس کا نام ہے حروف نطعیہ. یہ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہے. مدنی قاعدے کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے نا، آپ آغاز کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ مخارج، حروف کے مخارج یہ نظر آ جائیں گے. تو اس کے اندر تا دال طا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. یہ حروف نطعیہ ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک کہاں ہے؟ اب دیکھیے یہ میری جو ہتھیلی ہے آپ سمجھ لیجئے یہ زبان ہے، صحیح. ہماری زبان کچھ اسی شیف کی بنی ہوئی ہے، صحیح ہے نا. آگے سے نوکیلی ہے، صحیح نا. جس طرح ہتھیلی کی انگلیاں ہیں یہ آگے سے پتلی بھی ہے، یہ زبان کے کنارے کہلاتے ہیں. یہ زبان کی نوک کہلاتی ہے. زبان کی نوک، زبان کا سرا، زبان کی نوک، زبان کا سرا، صحیح ہے. زبان کے کنارے، زبان کا درمیان، صحیح ہے. زبان کی کروٹ، یہاں پر آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آ رہا ہے. اور یہی نقشہ الحمدللہ مدنی قاعدے کے اندر بنا ہوا ہے. تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. تا دال طا، ان میں تا بھی ہے. تو زبان کی نوک کو آپ نے دانتوں کی جڑ پر لگانی ہے. پڑھنا ہے تا 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 تا. اب تا کے اندر کچھ غلطیاں کی جاتی ہیں. تا میں بھی اسی طرح تھا ایک دم سے پڑھا جاتا ہے، یا پھر اس کو نرم کر دیا جاتا ہے تا تا. اب تا کے اندر سختی ہے. ہر حرف کے اندر کچھ مخارج کی طرح کچھ صفات بھی ہوتی ہے نا. بعض حروف سخت ہوتے ہیں، بعض حروف نرم ہوتے ہیں، بعض پر ہوتے ہیں، بعض باریک ہوتے ہیں. تو تا کے اندر سختی ہے، شدت ہے. تو اس کو شدت کے ساتھ ادا کریں گے. تا 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 تا، یعنی ہلکی سی چپکتی ہوئی. جب زبان لگے گی نا تو شدت اس طرح دیں گے کہ تھوڑی سی گویا کہ زبان چپک رہی ہو. اگر فوراً آ جائے گی تا 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 تو وہ شدت ادا نہیں ہوگی. تو تھوڑی سی شدت یا سختی والے انداز میں اس کو ادا کرنا ہے. تا تا تا. اگلا حرف
سا سا سا. اب یہ حرف تا کے بالکل برابر میں ہے. سا تا دو نقطوں والا، سختی کے ساتھ ادا ہونے والا، تا کا مخرج بھی الگ. سا جو کہ بہت زیادہ نرمی کے ساتھ ادا ہونے والا حرف ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ. صحیح ہے نا؟ یہ زبان کا سرا، معذرت، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا ہے نا، یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اب پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حرف کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. سمجھ لیں گے پھر تھوڑی سی مشق کریں گے، آسانی ہو جائے گی. سا پڑھتے وقت زبان کا جو سرا ہے، زبان کا جو سرا، اس کو اٹھا کر آپ نے اوپر کے سامنے کے جو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے پر اس انداز سے لگانے ہیں کہ سختی کے ساتھ نہ لگے. اس کو نرمی کے ساتھ اس طرح لگائیں کہ گویا کہ سانس جاری ہو رہا ہو، گویا کہ سانس جاری ہو رہا ہو. اس طرح سا 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 سا. اب اس میں دیکھیے زبان اٹھا کر لگانا یہ زیادہ بہتر رہے گا. اگر زبان نہیں اٹھے گی اوپر کے دانتوں تک پہنچے گی نہیں، زبان لگے گی نیچے، مخرج ہو جائے گا تبدیل. جب مخرج تبدیل ہو جائے گا تو پھر سا کے بجائے سین کی آواز نکل آئے گی، اور جیسا کہ غلطی کی جاتی ہے. سا کو سین کی طرح پڑھا جاتا ہے، سا پڑھا جاتا ہے، سا سا، کیونکہ ہماری مادری زبان میں بھی سا کو سین ہی کے طرز پہ پڑھا جاتا ہے. ہم اپنی مادری زبان میں کسی کا نام ثاقب بھائی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ثاقب بھائی. تو ہماری جو پریکٹس ہے، 20 سال کی عمر ہے، 22 سال کی عمر ہے، 25 سال 30 سال کی عمر ہے، تو ہماری پریکٹس، ہمارا شب و روز سا کو سا کہنا ہے. تو 25-30 سال کی ہماری یہی پریکٹس ہے. اب اس کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا تو وقت دینا ہوگا، تھوڑا اس حرف کو سمجھنا بھی ہوگا. تھوڑا آپ اس حرف کو سمجھ لیجئے، مشق کر لیجئے، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو سا کو سا ہی ادا کریں. میرے ساتھ پھر دوہرا لیجئے. سا سا سا. آگے ہے جیم جیم. اب دیکھیے زبان کا پیٹ، یہ اس کا مخرج ہے، وسط لسان وسط تالو، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، یہ جیم کا مخرج ہے. صحیح ہے؟ یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. زبان کا پیٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اسکرین، جیم شین یا، یہ 3 حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے. تو جیم اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے. اب اس کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہے. جیم کے بجائے اس کو جھیم پڑھتے ہیں، جھیم جھیم. ایک اکثریت ہے جو جیم کو جھیم پڑھتی ہے، تو جھیم نہیں پڑھنا. وسط زبان یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے جب آپ حرف ادا کریں گے جھیم نہیں نکلے گا، جیم نکلے گا. ہاں اگر آپ نے زبان کے درمیان کے علاوہ کسی اور جگہ کا حصہ آپ نے لگایا تو پھر ہو سکتا ہے جھی کی آواز نکلے. آپ وسط لسان وسط تالو، زبان کا درمیان تالو کا درمیان، یہ آپس میں ملائیں اور دانت ملنے سے بچائیں، دانتوں کو ملنے سے بچائیں اور آپ ادا کریں جیم جیم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جیم کو ہم زیادہ کھینچیں گے 3 الف تک. صحیح؟ با تا سا ان کو ہم نے 1 الف تک پڑھا تھا، جیم کو ہم 3 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. صحیح ہے؟ یہ اس حرف کی مقدار ہے. جیم. اگلا حرف ہے ہا.
ہا ہا. اب اس حرف کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا درمیان، وسط حلق ہے. اب حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے منہ کا اختتام ہوتا ہے، یہاں سے حلق کا آغاز ہوتا ہے. یہاں سے لے کر سینے سے اوپر تک یہ پورا حلق کا حصہ ہے. صحیح ہے؟ اس کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 حصے ہیں. یہ ایک اسٹیپ جو درمیان والا ہا کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہا ادا ہوگا. ہا 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 ہا. اب اس حرف کو ادا کرنے میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. ہا کو عین کی طرف پہ پڑھ جاتے ہیں، ہا کو عین کی طرف پہ پڑھ جاتے ہیں، یا ہا کی جو آواز ہے وہی نہیں نکل پاتی. صفت ہمس کی وجہ سے جو سانس جاری ہوتا ہے اس کے اندر، ہا ہا. یہ دیکھیے آواز سنیے، ہا. یہ جو آواز ہے نا یہ شروع میں آنی چاہیے. اگر یہ نہیں آتی آ تو یہ حمزہ بن جائے گا. ہا ہا ہا. بعض اسلامی بھائی اس حوالے سے معذوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے ہا ادا نہیں ہوتا. لیکن پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑی سی کوشش اگر آپ کر لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ حرف 10% ریلیز ہو جائے گا، یعنی 10% ادا ہونا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ 15، 20، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا جب آپ مشق کرتے رہیں گے 100% ہی آپ کا یہ حرف درست ہو جائے گا. کوشش. ہا. اب اس کی ادا کے لیے جیسے بعض اسلام بھائی عذر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ادا نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا کوشش یوں کر لیجئے کہ صرف ایک سمپل آواز نکالیں، حرف ادا نہ کریں. سمپل آواز سانس کی، جیسے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کیسی سانس نکلتی ہے ایک طریقے سے نا، وہی کیفیت، اسی کیفیت میں نکال لیں. یہ ایک سانس لینے کا انداز ہے نا. اب اسی میں ہا کی ادائیگی کا جو شروع کا حصہ ہے وہ تو ادا ہو رہا ہے. اب اس کو بڑھا لیا جائے، ہا بن جائے. تو تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائے گا. پڑھیں ہا ہا ہا. آگے ہے خا. اب خا جو ہے یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا؟ سب سے اوپر والے حصے سے. صحیح؟ سب سے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوگا. صحیح؟ اچھا، خا کو پورا ادا کریں گے، باریک ادا نہیں کریں گے، پورا ادا کریں گے. اگر آپ پڑھیں گے خینا خ، یہ تو وہ والی آواز ہو گئی نا، خ نہیں، خا خا خا. اب اس حرف کو ادا کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ غلطیاں پائی جاتی ہیں نا. خا، جیسے ہماری مادری زبان میں جو خا پڑھا جاتا ہے نا، خا، اسی انداز سے پڑھتے ہیں خا. تو خا نہیں پڑھیں گے، اس کو خا خا خا. حلق سے یہ آواز نکلے گی خا خا خا. الف با تا ثا جیم خا حا خا. الحمدللہ عز و جل آج ہم نے مدنی قاعدے کے حرف خا تک پڑھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ عز و جل مزید کل سبق کو آگے بڑھائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے
جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔